حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ پھر گٹھلیوں سے کیا ہوتا تھا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ہم جو ہے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر نکلے ہیں، اور کتنے میدان، کتنے جنگل اور لوگ ہمارے دشمن، اور ہم ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، لیکن تسلی کے لیے رکھ لیتے تھے، اس کو دھو کر منہ میں ڈالتے اور چوستے تھے اور دل کو بہلاتے تھے کہ منہ میں کوئی چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کو نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح حضرت صحابہ کرام 10 سال کے عرصے میں حضور نے بیٹھنے نہیں دیا، اور بلکہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کسی سے بات نہیں کی، وضو کر کے فوراً مسجد میں چلے گئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو دیر سے گھر میں آیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ تو چھوٹی عمر کی تھی تو وہ تو سو جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، کھڑکے سے نہیں کہ جی نیند والے کی نیند خراب ہو جائے، اور داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سلام کرتے تھے، اور سلام بھی اتنی آواز سے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن کر اس کا جواب دے دے، اور اگر سو رہا ہے تو یہ آواز اس کی نیند کو خراب نہ کرے۔ اور دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو اس میں ساتھ دیتے تھے، صفائی کر رہی ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے۔ بھائی گھروں کا کام ٹھیک ہے، نوکر ہو اور دوسری چیزیں ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خود بھی گھر والوں کا اس کام کے ساتھ دینا، یہ جو ہے انسان کے لیے نفع والی چیز ہے، مسلمان کے لیے تربیت کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید الکونین اور اللہ کے حبیب فرماتے وہ ہمارے گھر سے ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہ کسی سے بات کی، اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ہاں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے اندر ہیں، کھا پی رہے ہیں، گھر کے کاموں میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہاں خوشی کی باتیں چل رہی ہیں، اور اتنے میں مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، اذان کی، اذان سنتے ہی حضور ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں ہے ہی نہیں، فوراً ان کا تعلق اللہ سے، چہرے پر یہ اثرات۔ جب اذان ہوئی حضور کا چہرہ یعنی ایسا ہو گیا جیسے بالکل اجنبی۔ اے اللہ کے رسول میں عائشہ ہوں۔ حضور نے کہا کون عائشہ؟ اے اللہ کے رسول میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ کیوں؟ اس لیے کہ اذان سنتے ہی فوراً اللہ سے تعلق لگ گئی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی سے بات نہیں کی، وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اہم پیغام ہے جو اللہ کے رسول انسانیت کو پہنچائیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کا نفع ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو نقل کر کے امت کو پہنچانے والے ہیں۔ وہ جب مسلمان ہوئے وہ تو حضور کے دروازے پر پڑ گئے، وہ جو چبوترا تھا اسی پر رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، وہ کمائی کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے مردوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں روایت ہوئی حضرت ابو ہریرہ سے، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ روایت حدیث کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ اللہ کا نظام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانی کے رہبر اور رسول ہیں، تو اللہ کا نظام ایسا چلا کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا اور بتلانا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دین کی طرف بلانا تھا، تو قوم کی عقلیں تو مسخ تھیں، قوم تو خواہشات کی وجہ سے اپنی سمجھ کھو چکی تھی، اور بتوں کے اتنی بے وقوفی والا کام کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو الہ سمجھتی تھی، وہ تو اتنی گمراہی میں تھی۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منتخب کیا اور وہ آپ کی بیوی بن کر رہیں اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن یہاں مدینہ منورہ میں اب دین اتر رہا ہے اور احکام اتر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت مدد کی ضرورت تھی، مال لگانے کی ضرورت تھی، تسلی دینے کی ضرورت تھی اور ہمت بڑھانے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نظام حضرت خدیجہ سارا مال لگا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مالدار یہ ہستیوں میں سے تھی کہ ان کا اس زمانے میں جبکہ اسباب کچھ تھے ہی نہیں، بڑی مشقت والی زندگی تھی، لیکن ان کا مال شام جا کر بکتا تھا اور شام کا مال آ کر مدینہ میں بکتا تھا اور سارا نفع حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا تھا۔ کہ ان کی شادی سے پہلے حضور کا جو اپنا گھر تھا، اپنا کام کاج، وہ بڑا سادہ اور بڑے فقر و فاقے والا، کبھی آپ کھانا ہوتا تھا کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا، اور یہ حالت تھی کہ آپ
مکے کے سرداروں کی بکریاں مزدوری پر چلاتے تھے، مزدوری پر چلاتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد اس گھر میں نعمتیں ہی نعمتیں، 15 سال نعمتوں میں گزرے۔ اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، 4 بیٹی ہیں اسی زمانے کی، اور 2 بیٹے طاہر اور طیب جو روایت میں آتا ہے اسی زمانے کے۔ ہاں ابراہیم تھے، وہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، وہ بھی انتقال ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لفراقک یا ابراہیم محزونون، اے ابراہیم تم میرے بیٹے تھے، اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ نے بلا لیا، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ تمہاری جدائی پر ہمارا دل غمگین ہے، تمہاری جدائی پر ہمارا دل کیا ہے؟ غمگین ہے۔ اللہ کے قضاء، فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک عورت ایک قبر میں بیٹھے ہوئے رو رہی ہے، تو آنسو بہنا رونا ٹھیک ہے، لیکن وہ بین کر رہی تھی، بین کر رہی تھی جیسے شکایت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صبر کرو، ہمیں تو صبر کا حکم ہے، ہاں بڑوں کا مر جانا، برابر والوں کا مر جانا، اولاد کا چلا جانا، یہ اللہ کی طرف گئے، اور یہ ٹھیک ہے، رنج تو ہونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہیں اس کی تو اجازت ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں۔ وہ عورت اپنے ایسے غم میں تھی، اس کو پتہ نہ لگا کس نے کہا ہے، تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا، مجھے کہنے سے میرا بچہ مر گیا، میرا دل کا ٹکڑا جگر میرا مر گیا، اس پہ رو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، بعد والے صحابہ نے کہا او اللہ کی بندی، یہ پتہ ہے تم سے کس نے کہا تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے جواب دیا کہ آپ کو کیا پتا، غم تو مجھے ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، میں تو اس غم میں تھی۔ وہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور معذرت چاہی، تو آپ نے فرمایا موقع تو ہاتھ سے گیا، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ ایسا ایمان مسلمان کا بنا ہوا ہو کہ ناگواری کے آنے پر اللہ کی طرف سے سمجھ کر اے اللہ ہم نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسا ایمان ہو نعمتیں اور خوشی کے ملنے پر اترائے نہیں، بلکہ اللہ کا فضل، الحمدللہ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے فرمایا مسلمان یعنی انسان کو اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی اور آخرت کا سرمایہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تو اللہ کے رسول یعنی خوشی میں اظہار فرما رہے ہیں اور تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں، اے ایمان والے تم جو ایمان لائے، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے یہ ایمان والا اتنا قیمتی ہو گیا کہ میں نے اس کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یعنی اپنی جان کا جو تصرف کرے گا، اپنے مال میں جو تصرف کرے گا، اللہ نے خرید لیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور جب جان اور مال میں تصرف اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت سے بڑی چیز اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی یہ تو اللہ سے عہد ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم، یہ اعضاء اور اس میں جو خوبیاں یہ کس کی دی ہوئی ہیں، اور ہم اس کو کس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے؟ اور جو کچھ گھر دیا ہے، مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، عہدہ دیا ہے، زمین اور جائیداد دی ہے، یہ بھی کس کی ہے؟ ہاں آج جس جگہوں پر ہم ہیں، جن گھروں میں ہیں، جن دفتروں میں ہیں، جن کارخانوں میں ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے، اور ان سے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے، اور یہ نہیں کہ اب ہم قیامت تک رہیں گے، ہماری یقینی بات ہے ہمارے بعد کوئی اور لوگ رہیں گے۔ تو بھئی دنیا تو یہ مسافر خانہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے، یہ راہ گزرنے والا تھک جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، سورج کی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا بیٹھ کر تھوڑا سا وقت گزار لیتا ہے، سانس ٹھیک کر لیتا ہے، پانی وغیرہ پی لیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو اے انسانوں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تم اس میں مسافر ہو، اللہ کے دین یہ تمہارا سرمایہ ہے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے فرمایا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، یہ ایمان نے اس کو وہ صفت عطا کی ہے، اگر خوشی پہنچے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر ناگواری پہنچے تو یہ صبر کرے گا۔ خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، چاہے وہ روحانی نعمت، اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے دین اسلام عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے، امت کو کھڑا کرنے کے لیے، اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے۔
کیونکہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اور بھائی ناگواری تو ہر ایک پر آتی ہے، خواہشات تو ہر ایک کی ٹوٹتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، لامحالہ خواہشات ٹوٹیں گی۔ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کو اللہ نے جنت بنا، اللہ نے شوائب کی جگہ اللہ نے جنت بنا، جنت کو خواہشات پوری ہونے کی جگہ، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل کی خواہش کے مطابق جنت کا نقشہ بدل جائے گا۔ تم نے اپنی خواہش اور چاہت کو اللہ کے حکم کے لیے دنیا میں توڑا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی تھی، اس کے بدلے میں کبھی ختم نہ ہونے والی کروڑ کروڑ ارب ارب پدم پدم جتنی گنتی ہم گنے پوری زندگی گنتے رہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنے احکام دیے۔ ایمان والے پریشان نہیں ہوتے کہ جی ہماری تو خواہشات ٹوٹ رہی ہیں، ایمان والے تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جان اور مال اللہ کے لیے لگ رہا ہے اور ہماری خواہشات اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے جہاں لگ رہی ہے۔ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، پریشان تو وہ ہو جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہو۔ تم پوری ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو وہ جنت میں، ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو وہ جنت میں، ہمیشہ کی خوشیاں چاہتے ہو وہ جنت میں، ہمیشہ کی نعمتیں چاہتے ہو۔ دنیا میں تو 2 روٹی کھاؤ 3 روٹی کھاؤ پیٹ بھر جاتا ہے، ڈکاریں آنے لگتی، زیادہ کھاؤ تو سارا مزہ خراب اور وہ سارا الٹی بن کر نکل جاتا ہے۔ پانی پیو تو بہت سخت پیاس لگی، 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس سے تمہاری پیاس پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر پیو تو پیٹ پھول جائے گا اور تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دنیا میں تو محدود ہے۔ خواہشات پورے ہونے کی جگہ، آسائشوں کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس لیے کہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کرو۔ تو بھئی یہ تو عزت ہے، یہ تو اعزاز ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہتوں کے امر کے سامنے توڑنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے کہ یہ سب کچھ لگا ہے کس کے لیے لگا؟ اللہ کے لیے لگا، جس کی طرف لوٹ کر جانا۔ انا للہ و انا الیہ، ہم ہیں ہی اللہ کے، جو حالات ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ اس صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے پر اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے روحانی نعمتیں ہوں، اور صبر کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کام بگڑ سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ باقی سب اعمال کا اللہ نے اس کا بدلہ رکھا ہے، اتنا گنا 700 سے لے کر لاکھوں کروڑوں گنا تک نفع رکھا ہے اور ثواب رکھا ہے، لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم، جو ناگواریاں آتی رہیں اور وہ برداشت کرتے رہے اور اللہ کے حکم پر چلتے رہے، دین کی محنت کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر تو بے حساب میں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا تو نقصان میں ہے ہی نہیں، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ناگواریوں پر صبر کرے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ کام دیا جو نبیوں کو دیا کرتے تھے، امت ہوتے ہوئے کام نبیوں والا، اور پہلے نبیوں کی دائرہ نبوت ذمہ داری محدود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے جو اس وقت موجود تھے اور آج تک اور قیامت تک ان سب کے رسول اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج جتنے انسان ہیں 7 ارب اور قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ساری انسانیت کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ جب کسی حکومت کا کوئی ملازم اپنے گھر بار ساری راحتوں کو چھوڑ کر جو ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرے گا، حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی ملے گی اور اچھا کرے گا تو رعایتیں دی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی اور عزت اور رفعت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اے ایمان والو، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جانا یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو بھائی یہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، زندگی کا سرمایہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اس میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ زندگی کے برتن میں کیا لے کر آئے، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر حضور کے طریقے پر نہج پر کرنے کے لیے ہمیں اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو پچھلی زندگی ہے، اگر ہم نے وہ زندگی صرف دنیا کو بنانے کے لیے لگائی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ دنیا میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور جو ہمارے لیے نہیں لکھا چاہے ہم ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان انسان کا یہ بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا حکم دیا ہے اتنا کریں گے، جو مل گیا اس پر قناعت کریں گے۔ وعلم، اس بات کا یقین کر لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں ملا ہے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم سے جاتا نہیں، چاہے تم محنت کرتے یا نہ محنت کرتے۔ وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو تمہارے لیے لکھا نہیں، ہائے فلاں چیز نہیں ملی، ہائے فلاں عہدہ نہیں ملا، ہائے فلاں مکان نہیں ملا، ہاں فلاں سواری نہیں ملی۔ وہی ایمان والا تو مطمئن ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، لہذا میں اپنی جتنی اجازت دی ہے اتنی محنت کروں گا، اور جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کروں گا اور شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے یہ موقع ہے۔ موت آئی تو انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا، نہ بادشاہت مانگے گا، نہ وزارت مانگے گا، نہ زراعت کے نقشے مانگے گا، نہ جہاں سیاست مانگے گا، اور نہ جہاں مالوں کے ڈھیر مانگے گا اے اللہ ایک دو سانس اور عطا فرما دے تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا، اللہ والے تھے، کہ اگر ان قبروں والوں سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ کیا کہیں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا کر ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، اس دنیا کا موقع ہم اللہ کی چاہت اور نبی کے طریقے پر پورا کر لیں۔ تو کہا کہ کیا ان کو جو ہے یہ دوبارہ دنیا میں لوٹایا جا سکتا؟ کہا ہرگز نہیں۔ تو ان کو تو نہیں لوٹایا جا سکتا، لیکن تم تو دنیا میں موجود ہو۔ قبل اس کے قبروں میں جا کر اس بات کی تمنا کرو اے اللہ زندگی کے لمحات اور دے دے، اللہ نے بغیر مانگے ابھی دیے ہوئے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ان لمحات کو حضور والے غم اور فکر اور محنت میں لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے علاوہ کسی اور محنت، کسی اور راستہ، کسی اور طریقے سے ہم یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور بھائی اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے کو تو اس محنت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس میں یہ سارے دین کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے سارے احکام قرآن میں بیان کیے گئے، یہ رمضان شریف ہی میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور یہ رمضان کا مہینہ یہ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، لعلکم تتقون، کہ جیسے رمضان میں اپنی حلال چیزوں سے تم نے بچایا اپنے آپ کو، اور یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اپنا کھانا اور اپنا پینا ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم حلال چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے، تو باقی 11 مہینے کا روزہ کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی حرام کی چیزوں سے روک لو۔ تو اس پر لانے کے لیے سب سے بڑی محنت اور طاقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ فرمایا جو اپنے جان اور مال کو لگائیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کی زندگی میں جو ہمارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی راہیں ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو اس پر چلا دیں گے، اور ان کو جو ہے اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ بقیہ زندگی ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اے اللہ ہم نے تو نیت کر لی، اور نیت کے بعد آگے آپ کا حکم ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب نیت کر لی تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ تمہاری تربیت کون کرے گا؟ اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جو مجھے علم ملا ہے میرے رب نے، اللہ مانی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی، اور مجھے سلیقے اور آداب ملے ہیں کہ ایک ایک ادا یہ اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ ادائیں ہم میں آ جائیں۔
تو اللہ نے مجھے علم دیا اور اللہ نے یہ سلیقے آداب دیے۔ اب جب ہم اپنی نیت کریں گے تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی ایمان والی امت ہوگی اور اللہ سے ایسے تعلق والی ہوگی کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور نہ وہ کبھی اترائیں گے۔ نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناگواریوں کے آنے پر برداشت اور صبر کر کے اللہ کو ساتھ لیں گے۔ ولا علم لهم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، نبی تھے، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے کو کہتے اٹھ کر کھڑے ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور ایسے نبی جو اللہ نے ایسا یبرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا آتا ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ کے حکم سے دیکھنے والے ہو جا، وہ دیکھنے والا ہو جاتا۔ کوڑ کی بیماری، چنبل کی بیماری ہوتی جس کا کوئی علاج نہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اللہ نے یحیی الموتى، مردے کو زندہ کرنا، مردے کو آواز دیتے زندہ، لیکن کہتے اللہ کے حکم سے۔ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہاں، بیماری سے میں علاج نہیں کر رہا۔ تو ان کو وہ حیرانگی سے، اے اللہ ایسی امت، ایسے ایمان والے کہ اپنا کوئی علم بھی نہیں، اپنا کوئی حلم بھی نہیں، اور وہ اتنے ہر ناگواری میں صبر کریں گے، صبر کر کے آپ کی معیت ان کے ساتھ، اور ہر جو ہے نعمت پر شکر کر کے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسی امت ہوگی کہ اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ یہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے شرف کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، میں بھی بلاتا ہوں، اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف بلانا اس کی ذمہ داری۔ کہ جی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، دعا کیجیے۔ او بھائی اللہ کے بندے، ایمان کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جس سے انسانوں کے اجتماعی انفرادی مسائل بنیں گے اور حالات سے وہ یہاں چھٹکارا پائیں گے اور دنیا آخرت کی اللہ کامیابی دیں گے۔ تم کسی حکومت کا عہدہ لے کر انسانیت کی کتنی سی خدمت کرو گے؟ تم تاجر بن کر، مارکیٹیں بنا کر انسان تک کیا پہنچاؤ گے؟ تم کارخانے والے بن کر، کارخانے کی چیزیں بنا کر ان چیزوں کو کتنے لوگوں کو پہنچا دیں گے؟ اور وہ چیزیں کب تک رہیں گی؟ اللہ نے تو تمہیں وہ ذمہ داری دی ہے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، نبیوں کی طرح محنت کرنا، جس سے سارے انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف، اور سب سے بڑا علم اللہ کی ذات کا یقین ان کے دلوں میں آئے گا، اور سب سے بڑا طریقہ زندگی دین اسلام پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دیں گے، اور اللہ ان کو دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، اور تم محنت کرنے والوں کو ان سب کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس زمانے میں خوشخبریاں دی کہ دیکھو جب میں دین لے کر آیا بالکل رسم و رواج کے خلاف تھا، کتنا اوپرا اور کتنا ناگوار تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں جو بات کہوں تم مانو گے، تو سب نے کہا کہ آپ کے منہ سے سچ ہی نکلا ہے، خلاف واقع بات نکلی ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن دین اسلام کے علاوہ جو کچھ کہیں ہم مانیں گے۔ حضور نے فرمایا میں صفا پہاڑ پر ہوں اور میں پہاڑ سے پچھلی طرف بھی دیکھوں، میں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر لوٹ مار کرے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ کہ یقیناً مانیں گے، یقیناً مانیں گے کہ اس منہ سے کوئی بات خلاف واقع نکلی نہیں ہے، سچ ہی سچ نکلا۔ تو فرمایا پھر سن لو انا لکم نذیر عریان، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور زندگی کا جو سفر ہے تمہارا، اس میں آنے والے پریشانیاں اور مصائب ان سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، پھر موت اور قبر اور میدان محشر میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان خطرات کو تمہیں بتائیے ہے انذار۔ دیکھو بھائی اس راستے پر چلتے ہوئے احتیاط کرو اور پورا ساز و سامان لے جاؤ، کچھ آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوں، کچھ ہتھیار بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اپنا کھانا پینا بھی ساتھ ہو۔ اس میدان میں جنگل آئیں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے راستے میں قبائل آئیں گے جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، اس راستے میں فلاں مشکلات پیش آئے گی۔ تو کہے گا تمہارا بہت شکریہ کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے سارے خطرات مجھے بتا دیے اور میں ان کا انتظام کر کے چلوں گا۔ اس لیے انبیاء اور صحابہ اور اس امت کا کہ ڈرانا، یعنی زندگی کی جو ہے میدان میں اور موت اور
موت کے بعد قبر کے مرحلے میں اور میدان حشر میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ، یہ سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں موجود ہے۔ اور بھائی رمضان شریف کے مہینے کو خاص دخل ہے، تو بھائی انشاءاللہ اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے۔ اور دیکھو آج امت مسلمہ جن مسائل میں مبتلا ہے اور امت مسلمہ کا کیا حال کیا جا رہا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، اتنی بڑی ذمہ داری کا کام تم نے چھوڑ دیا۔ ایک حکومت میں، کسی ملک میں، کسی گورنمنٹ میں، کسی بادشاہت میں ایک آدمی ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے اور وہ اپنے کھانے پینے بچے کی فکر کرتا ہے، اس کی جو نافرمانی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدعنوانی ہوگی اسی کے اعتبار سے۔ اور ایک وہ ہے جس کو ذمہ داری دی گئی، جس کی ذمہ داری کے ساتھ لاکھوں انسانوں کا تعلق ہے، اس کی لاپرواہی جو ہے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، سارے انسانوں کی نفع رسانی کا کام دعوت والا، اے امت محمدیہ کب سے تم سے چھوٹا ہوا ہے، کب سے تم سے دعوت والا کام چھوٹا ہوا ہے، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور حضور نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ دیکھو دعوت والا کام تم چھوڑو گے تو تمہارا رب اتنا ناراض ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، حالانکہ وہ فرماتے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لیکن اس فریضے کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کریم رب ایسا ناراض ہوگا، مانگو دعا اور میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، مانگو اب سے مجھ سے اپنی حاجتیں، حالانکہ حکم ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا۔ اور تم اتنے گر جاؤ گے، حالانکہ مسلمان ہو، حضور کی امت میں ہو، دشمن تمہارے چڑھوں پر چڑھ کر تمہارے علاقوں کو لوٹیں گے، تمہارے گھروں کو برباد کریں گے، تمہارے جسموں کو ادھڑیں گے، تمہاری بچیوں کو فضاؤں میں اچھالیں گے اور آگ کے بم برسائیں گے، اور تم کہو گے اللہ مدد فرما، میں مدد نہیں کروں گا۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری، اس لیے امت سے توبہ کرانا، توبہ اس دعوت والے کام کو چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کروانا، اور آئندہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دینا، اور آئندہ پچھلی تلافی کے لیے اس دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کرنا۔ تو بھائی خود بھی کریں گے اور مسلمان کو اس محنت والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس محنت میں دعوت اور دعا، حضرات انبیاء کرام رات تو تھی ہی دعاؤں کے لیے، تتجافا جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں۔ تو یہ رات تو ہے دعا، دن میں بھی حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کے نکلنے میں رمضان شریف کے ایک مہینے کی محنت کرنے کی وجہ سے 70 مہینوں کی قربانیوں کے اثرات مرتب فرمائیں گے۔ رمضان شریف کے ایک مہینے اللہ کے دین کی محنت کرنا، 70 مہینے محنت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے بھئی سونا کھانا پینا اس میں بقدر ضرورت لگیں، اور رمضان میں غافل بیٹھنا یہ بھی بہت بڑا مسلمان کا نقصان ہے کہ جی میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کو چھیڑ تو نہیں رہا، میں خاموش بیٹھا ہوں۔ اور بھئی تمہارا خاموش غفلت میں گزرنا یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دی ہے، تمہاری تو زندگی کا ہر لمحہ اور تمہاری جسم کی ہر طاقت اور تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال یہ دین کو زندہ کرنے میں، ہماری صلاحیتوں اور مالوں کا سب سے بڑا مصرف دین کی طرف بلانا، اور دوسرا بڑا مصرف علم دین کو پھیلانا، اور تیسرا مصرف اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے جو ہمارے آس پاس محتاج بنائے ان کی مدد کرنا، ان کو جا کر ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کو پوچھنا، اور اس کے بعد جو بچے تو اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا۔ تو یہ ہے ترتیب، تو یہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اب مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ امت کی اس جو ہے کوتاہی کو معاف فرما کر اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق دے کر اس محنت کے لیے قبول کر لے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم،
والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربة إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ارحم أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك واهد أمة حبيبك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين.